میں ڈیوٹی پر جا رہا ہوں کل، کہیں بھی باہر مت جانا۔ ہمیشہ کی طرح دی گئی ہدایت اس نے واپس دہرائی تھی۔ قلب میں گہرا سانس لیا، پھر اس بات میں سر ہلایا۔ کھانے میں فریزر میں رکھ دیا ہے، اوون میں گرم کرنا اور قرض کھا لینا۔ کف لنکس لگاتے اس نے دھیمے لہجے میں کہا۔ وہ صوفے سے چھلانگ لگا کر اٹھی تھی۔ وہ ویسی ہی تھی جیسے وہ پہلے تھی، وہی بے تکی باتیں، اچھے شوہر۔ گلابی لب دانتوں تلے کچلتے وہ اس کے مقابلہ کھڑے ہوئے نہایت نرمی سے بولی تھی۔ اسیر عالم نے کوٹ پہنتے اسے دیکھا۔ وہ آج بڑے آفیسرز کے ساتھ لنچ پر جا رہا تھا، کچھ ڈسکس کرنے۔ اس کے اتنے پیار سے اسیر عالم کے دل کے جذبات پل بھر میں بدلے تھے۔ یہ جو تم ایسی حرکتیں کرتی ہو قلب، تمہیں یہ بہت مہنگی پڑنے والی ہیں میری جان پر۔ سینے پر بازو باندھے اس نے آنکھیں چھوٹی کرتے اسے گھورا اور لب دبائے، سر جھکائے ہنس دی۔ پھر جب سر اٹھا کر لبوں پر پھیلی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ ایوا کہتی ہے وہ ہماری دوست ہے اور ہم کبھی اس کے گھر نہیں گئے ہیں، بس ایک بار گئے ہیں جب اندر والے شوہر پاگل ہو گئے تھے، انہوں نے مارا تھا انسان کو۔ کیا آج ہم چلے جائیں؟ اس نے انگلیاں موڑتے گردن اوپر اٹھائے، لب بھی کاٹ ڈالے۔ اس کی بات پر وہ ایک ایک حرکت کو دیکھتے، وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتے آنکھیں میچ گیا۔ وہ کئی دنوں سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ایوا اس سے ملنے آتی ہے بس۔ نہیں، تم کہیں نہیں جاؤ گی، بلکہ تم آج میرا انتظار کرو گی، ہرگز سونا نہیں۔ اس کے کندھوں پر ہاتھ جمائے اس نے دھیرے سے جھکتے اس کی گردن کے پاس صحرا لے جاتے گہرا سانس بھرا اور اس کی حرکت پر دھیرے سے لرزی۔ میں تمہیں 4 سال دیے ہیں کل، اب میں تمہیں 4 پل بھی نہیں دوں گا۔ تم آج میرا انتظار کرو گی، مجھے میرے انتظار کا انعام چاہیے۔ سلگتے لب اس کی گردن پر رکھتے اس نے دھیرے لہجے میں کہتے گردن پر دانت گاڑے۔ وہ سسک گئی، جبکہ پھر سے سلگتا لمس گردن پر محسوس کرتے اس کی آنکھیں پھول گئیں۔ وہ ہلکے سے کام گئی۔ ہم وہاں جائیں گے پولیس والے جی، ہم کہیں باہر نہیں گئے کبھی۔ وہ بولتے بولتے رکی جب کندھے پر دانت کی چبھن محسوس ہوئی تھی۔ سانس سینے میں اٹکا، اس نے زور سے آنکھیں میچیں۔ میں چھٹی لے آؤں گا کچھ دنوں میں، ہم پھر ہر جگہ جائیں گے، لیکن میرے بغیر تم کہیں بھی نہیں جاؤ گے قلب۔ وہ واپس سیدھا ہوتے تنبیہ لہجے میں بولا۔ اس کے چہرے پر سختی تھی، جس سے اس کا منہ پھیلایا۔ خدا حافظ بولو مجھے، دیری ہو رہی ہے۔ وہ ماتھے پر بال ہاتھوں سے سائیڈ کرتا نیچے جھکا۔ قلب نے خفگی سے اسے دیکھا۔ وہ رخ موڑ گئی تو مقابل شخص کے چہرے پر سخت تاثرات ابھرے۔ میں تمہاری جان نکال لوں گا قلب، دوبارہ تم نے مجھ سے رخ ہلکا سا بھی موڑا تو، چاہے تم ابھی آزما کر دیکھ لو۔ سرد پتھریلے لہجے میں کہتے اس نے سختی سے اس لڑکی کے بازو دبوچے تھے۔ وہ لڑکی آہستہ آہستہ اسے اپنا اسیر کر گئی تھی۔ 4 سالوں میں اس شخص نے ٹوٹ کر اسے چاہا تھا۔ وہ رخ اس کی طرف کر گئی، بازو پر سختی سے گرفت پر اس کی آنکھوں میں نمی سی آئی۔ اس نے دھیرے سے ایڑیاں اٹھاتے گلابی نرم لب سے اس کے ماتھے پر رکھے۔ وہ سکون سے آنکھیں بند کر گیا اور اس کے لبوں پر مسکراہٹ ابھری۔ اب اسے ماتھے سے لبوں پر اپ ڈیٹ کرنا پڑے گا۔ اس کے گلابی لبوں پر ہلکی سی انگلی پھیرتے اس نے چمکتی سبز آنکھوں سے کہا۔ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ گندے ہیں۔ وہ پلٹ گئی۔ وہ بلند آواز میں کہا گیا۔ وہ ایک جگہ رک گئی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ وہ ہمیشہ ایسا ہی کرتا تھا۔ اسے پلٹنے کی ضرورت نہیں تھی، بہت زیادہ۔ سر کو خم دیتے اس نے ایک ہاتھ پیچھے باندھے اور داد وصول کی۔ قلب نے پیر پٹکا اور وہ ایسا ہی کرتا تھا۔ ہم آپ سے بات نہیں کریں گے، وہ تیز آواز میں بولتی آگے بڑھ گئی اور وہ دھیرے سے ہنسا۔ یقین مانو دلے اسیر، رات مجھے تم سے لبوں سے کچھ سننے کو دل بھی نہیں ہے، میرا کچھ اور کرنے کا ارادہ ہے۔ وہ بے باکی سے بولتے جوتے پہنتے باہر نکل گیا۔ لبوں پر دلکش سی مسکراہٹ تھی اور وہ ہمیشہ اس کی وجہ سے ہی آتی تھی۔ باہر نکلتے ہی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ وہ تمہارے ہاتھ سے باہر کیسے نکل جاتا ہے؟ فائل ٹیبل پر زور سے پٹکتے سامنے کھڑا آفیسر انگلش میں سختی سے بول رہا تھا۔ 4 سال پہلے اس نے تمہیں کھلے عام وارننگ دی تھی اور اس نے وہ بھی دکھایا۔ اس نے بینک نہیں لوٹا، تم پاگل ہو۔ اگر وہ ڈان ہے تو اس کے پاس اربوں روپے ہوں گے۔ اس نے بلیک منی ٹرانسفر کروایا تھا ایک اکاؤنٹ سے تم لوگوں کو بھٹکا کر۔ آفیسر کی تیز آواز پھر سے گونجی تھی۔ وہ سر جھکائے کھڑا، آنکھوں میں سرخی لیے
سر ہم روکنے کی کوشش میں ہیں، وہ دھیمی آواز میں بولا۔ احترام ضروری تھا، مجھے کوشش نہیں چاہیے، اوپر سے مجھ پر پریشر ہے، وہ کھلے عام سارا کچھ کر رہا ہے، مجھے رزلٹ چاہیے۔ آفیسر گہرے سانس بھرتے بولا تھا۔ اس نے لب وینچے، اس بات میں سر ہلایا۔ اس کی ویپن ڈیلنگ کا کیا ہوا؟ آفیسر نے پیچھے کھڑے کاشی کو دیکھتے سوال کیا۔ اس کا لہجہ سخت تھا۔ سر وہ خبری نے غلط انفارمیشن دی تھی اور کہیں اور ویپن لے کر چلا گیا۔ کاشی کے مدھم آواز پر آفیسر نے زور سے ٹیبل کو ٹھوکر ماری۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے جیسے ڈپارٹمنٹ کا کوئی آدمی ملا ہوا ہے اس کے ساتھ، 10 سال ہو گئے ہیں اسے یہ سب کرتے ہوئے، اور ہمیشہ وہ ہمارے ساتھ آگے نکل جاتا ہے۔ مجھے ساری ڈیٹیل دو۔ آفیسر نے کرسی پر بیٹھتے ان دونوں کو شاکی نظروں سے دیکھا۔ سر میں اپنا ایک آدمی اس کے گھر بھیجا ہے، امید ہے وہ کام کر دے۔ باقی ڈیٹیل یہ رہی۔ اسیر عالم نے پیچھے مڑتے شیشے کے میز سے فائل اٹھاتے آفیسر کے ٹیبل پر رکھی۔ اس کے ہاتھوں کی رگیں ابھری تھیں، وہ بے حد غصے میں تھا۔ سر 22 مارچ کو اس نے بلیک منی ایک اکاؤنٹ جو کہ اس کے کسی آدمی کے زیر استعمال تھا اس نے ٹرانسفر کروایا تھا۔ کہاں کروایا تھا ہمیں پتہ چل چکا ہے۔ یہ رہا، اس نے ان پیسوں کو اٹلی کے ایک آدمی کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروایا تھا اور اس نے سارا پیسہ وائٹ کروایا۔ وہاں انویسٹیگیشن ہونے والی تھی۔ اس نے انگلش میں کہتے ایک پیپر آفیسر کی جانب بڑھایا، چہرے پر سنجیدگی تھی۔ وہ 2 سال سے کسی غلط کام کی کوئی خبر نہیں۔ سب سوچ رہے تھے کہ وہ خاموش ہو گیا، لیکن ایسا نہیں تھا۔ اس نے اٹلی سے لڑکیاں مختلف ملکوں میں شفٹ کی تھیں اور ساتھ ساتھ لندن کے ایک بینک میں اس نے اپنے اکاؤنٹ کی بلیک منی جمع کروائی تھی، انہیں وائٹ کیا۔ اس نے قدم اٹھاتے دوسرا پیپر سامنے رکھا۔ آفیسر نے متاثر کن نظروں سے اسے دیکھتے کچھ پرسکون سا سانس لیا۔ پچھلے سال ڈپارٹمنٹ میں 4 آدمی پکڑے گئے جو اس کے ساتھ تھے، وہ آدمی پھر غائب ہو گئے، لیکن میرے خیال سے انہیں اس نے مار دیا ہوگا کیونکہ وہ 2 پل کو رکا، اور آفیسر نے ٹیبل پر دونوں ہاتھ جماتے آگے کو جھکا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ اسیر ایڈم کے لیے کام کرتے ہیں، بس اتنا ہی، اور اس نے انہیں مار کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے سڑک پر پھینک دیے۔ وہ سرد لہجے میں بولا تھا، جبڑے سختی سے بھینچے۔ وہ واپس کھڑا ہوا۔ اس کے 4 دن بعد ہمیں رپورٹ ملی کہ وہ ڈپارٹمنٹ کو ٹکڑے اکٹھے کرنے میں تقریباً 3 ہفتے لگے تھے۔ اس نے گہرا سانس فضا کے سپرد کیا۔ مجھے وہ کوئی سائیکو کیس لگتا ہے، ہمیں ساری انفارمیشن لیکن ثبوت نہیں ہے۔ اس نے اتنی صفائی سے سارے کام کیے ہیں کہ ایک بھی پروف نہیں ہے۔ میں نے سنا تھا کہ نیکی اس طرح کرنی چاہیے کہ دائیں ہاتھ نے کی تو بائیں ہاتھ کو نہ پتہ چلے، لیکن اسیر ایڈم جرم ایسے کرتا ہے کہ اس کے دائیں ہاتھ نے جرم کیا لیکن بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں۔ اس نے پینٹ کی پاکٹس میں ہاتھ ڈالتے نفی میں سر ہلایا۔ وہ پریشان ہوا تھا۔ ہم سب کو پتہ ہے اس کے غلط کاموں کا، لیکن ثبوت نہیں ہے۔ لیکن آپ بے فکر رہیں، ہم جلد اسے پکڑ لیں گے، جلد ہی۔ اس کے لہجے میں پر اسرار چھا گئی تھی، اس کی سبز آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ وہ مافیا جلد پکڑنا چاہتا تھا، سامنے آ جائے گا سر۔ وہ مزید یہ اب بھی کوئی ہے ایسا جو اس کے لیے کام کر رہا ہے ہمارے ہی درمیان رہ کر، کیونکہ 4 دن پہلے جب ہمیں اسے پکڑنا تھا وہ وہاں آیا تھا، انہیں شاید اسے پتہ چل گیا تھا۔ ہماری بہت اہم فائلز کی انفارمیشن لیک ہو گئی جو ان آفیسر کی تھی جو ان کی مخبری کر رہے تھے، اس لیے اس نے انہیں مار دیا۔ بس کسی طرح اس کی ایک تصویر ہمارے ہاتھ لگ جائے۔ اسیر عالم گہری سانس بھرتے بولا۔ آفیسر نے اس بات میں سر ہلایا۔ سر ایک آفیسر دروازہ نوک کرتے اندر داخل ہوا۔ وہاں بیٹھے سر کی نظر ان پر پڑ گئی۔ سر میں اس کے گھر گیا تھا، میں بہت مشکل سے بچ کر نکلا ہوں، اب بھی مجھے مار دے گا، مجھے بس یہ چند تصویریں ملی ہیں۔ وہ آفیسر شدید سردی میں بھی ماتھے پر آیا پسینہ صاف کرتے ہڑبڑاہٹ میں بولا۔ اسیر عالم نے اس کے ہاتھ سے تیزی سے تصویریں لیں۔ اس کی آنکھیں حیرت و ناگواری سے پھیلیں، اس کی آنکھوں میں غصہ ابھرا تھا۔ کاشی نے آگے بڑھتے تصویروں کو دیکھا۔ وہ اس کی بیوی کی تصویر تھی، 4 سال پرانی تصویریں۔ اسیر عالم نے ان تصویروں کو پلٹ کر دیکھا۔ اس کے لب سختی سے ایک دوسرے میں پیوست ہوئے۔ اپنے قیمتی وقت میں سے ایک قیمتی وجود کے لیے قیمتی وقت نکال لیا۔ ایک تصویر کے پیچھے کالی سیاہی سے بڑے واضح انداز میں لکھا تھا، وارننگ۔ اسیر عالم نے جبڑے بھینچے، چہرے پر سنجیدگی تھی، آنکھوں میں جیسے خون اتر آیا ہو۔ وہ تن فن کرتا تصویروں کو لیے باہر نکلا۔ کیا ہوا؟ کس کی پکچر ہیں؟ آفیسر نے حیرت سے اسے جاتے دیکھا تھا اور انگلش میں پوچھا۔ کاشی نے آفیسر کی طرف دیکھا۔ وہ سر اس کی وائف کی پکچر ہے، کاشی نے فکر مندی کے لہجے میں کہا۔ کیا وہ کینیڈین ڈان ایک پولیس آفیسر کے پیچھے پڑ گیا؟
آفیسر نے ماتھے پر تیوری چڑھائے پوچھا۔ اس کی جان کے پیچھے، کاشی کھوئے ہوئے لہجے میں بولا تھا۔ وہ گھر آیا تو برف باری ہو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی، از حد گہری سنجیدگی۔ اس نے کلب کو کبھی گھر سے باہر تک نکلنے نہیں دیا تھا۔ اس کی حفاظت کے لیے گھر سے تھوڑا فاصلے پر کچھ آدمی ہائر کیے تھے، ساتھ گھر کے باہر کیمرہ بھی لگوائے تھے۔ تبھی وہ تصویریں 4 سال پرانی تھیں، لیکن کیا اس ڈان کے لیے وہ آدمی ہٹانا مشکل کام تھا؟ وہ تو بس مصروف تھا، اور اب وہ مصروفیات سے ہٹ کر اس لڑکی کو حاصل کرنے کی طرف آنے والا تھا۔ اسیر نے گاڑی لکڑی کے بنے گھر کے آگے روکی۔ یوں بھی یہاں گھر کافی مہنگے تھے، سو وہ گھر بہتر تھا جو چھوٹا سا مکمل گھر۔ وہ اندر داخل ہوا۔ 3 اسٹیپس چڑھتے اس نے بائیں جانب مڑ کر دیکھا۔ دل اسیر، اسے پکارتے اس کے لہجے میں سالوں بعد بے چینی آئی تھی، صرف اور صرف اس ایک شخص کی وجہ سے۔ وہ آگے بڑھا۔ چھوٹے سے لاؤنج میں کچھ نہیں تھا، کچن میں کوئی بھی نہیں۔ بیڈ روم کی جانب بڑھا۔ میں نے تمہیں کتنی بار بولا ہے جب میں آؤں تو تم میرے ساتھ باہر ملو۔ وہ کمرے میں داخل ہوتے بولا، لیکن وہ وہاں بھی نہ تھی۔ اس نے واش روم چیک کیا اور کہیں نہیں تھی۔ اس کا دل یکدم تیزی سے دھڑکا اور پھر بند ہونے کو تھا۔ وہ تیزی سے باہر نکلا۔ اس نے دل کی دھڑکن مدھم پڑتی محسوس ہوئی۔ وہ اس کی آنکھوں کے سامنے نہ تھی۔ یہ اذیت ناک تھا۔ کلب اسیر اسے آوازیں دیتے وہ پاگل ہونے کو تھا۔ وہ گھر سے باہر نکلا اور گاڑی میں بیٹھنے، برف اس کے سر پر گر گئی۔ پھر کچھ یاد آنے پر وہ رک گیا۔ اس کے مضبوط قدموں کچھ قدموں کے فاصلے پر بنے ایوا کے اس ہسبینڈ کے گھر کی طرف اٹھے۔ اس نے دروازے پر جاتے دروازہ نوک کیا۔ 2 منٹ بعد دروازہ کھلا اور ایوا کا شوہر نمودار ہوا۔ اس نے مسکرا کر اسیر عالم کو دیکھا اور اسے اندر آنے کو کہا۔ وہ داخل ہوا۔ چند قدموں بعد ہی وہ رک گیا۔ اس کے ماتھے پر بل پڑے، ہونٹ بھینچ ڈالے، جبکہ مٹھیاں سختی سے بھینچیں۔ وہ جلساتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کلب دانتوں پر دانت بری طرح جماتے وہ حد درجہ غصے میں تھا۔ وہ ڈائننگ چیئر پر بیٹھے ایوا کے ہاتھوں سے کچھ کھا رہی تھی۔ وہ کتنا ڈر گیا تھا، اور اوپر سے ایوا کا ہاتھ اس کے بازو پر دیکھتے اس نے گھور کر ایوا کے ہاتھ کو دیکھا۔ بہتر یہی ہے کہ تم ادھر ہی رک جاؤ، دانت کھچکاتے اس نے تند تیز نظروں سے اسے دیکھتے کہا۔ ایوا کے ہاتھ میں نوالا تھا جو کلب کے منہ کی طرف تھا۔ کلب کا سانس وہیں اٹک گیا۔ وہ کم ہی اس سے غصے سے بات کرتا تھا۔ یہ لو کھاؤ۔ ایوا نے نوالا اس کے منہ میں ڈالا۔ اسیر نے مٹھیاں سختی سے بھینچیں۔ وہ جلا دینے والی نظروں سے ایوا کے بعد کلب کو دیکھا۔ اس کا سانس مزید حلق میں اٹک گیا۔ ایوا کی ماں پاکستانی تھی، ڈیڈ ادھر کے تھے، تبھی وہ اچھی اردو بول لیتی تھی، جبکہ اس کا شوہر بھی کینیڈین تھا۔ وہ تن فن کرتا آگ کا شعلہ بنا آگے بڑھا تھا۔ اسے گوارا ہی نہ تھا کہ اسے کوئی چھوئے، وہ لڑکی ہی کیوں نہ ہو۔ اسے ایوا کا کلب کو چھونا شدید ناگوار گزر رہا تھا۔ اس نے کلب کی نازک کلائی سختی سے دبوچی اور آگے بڑھ گیا۔ وہ ڈر گئی تھی۔ اس نے ایک بار پھر سے وہ کلائی چھوڑنے کی کوشش کی تو ہلکان ہو گئی، جبکہ اس کی گرفت اس کی کلائی پر سخت ہوتی جنون خیزی میں بدل گئی۔ وہ اسے گھر لے آیا تھا اور اس لیے بیڈ روم میں گیا اور اسے جھٹکے سے سامنے کیا تھا۔ وہ تھوک نگلنے اسے دیکھنے لگی، لب کاٹتے اس کے چہرے پر خوف تھا۔ میں کیا بکواس کر کے گیا تھا کہ تم گھر سے باہر نہیں جاؤ گی، اور تم نے کیا کیا؟ اس کی کلائی کو چھوڑے۔ اس نے گرفت اس کے بازو پر بنائی۔ اس کی نازک کلائی پر مقابل کی سخت انگلیاں چھپ گئیں۔ اس نے اس کی آنکھوں میں سر اٹھاتے دیکھا جہاں سرخی چھائی تھی۔ آپ نے بولا تھا پولیس والے جی، بکواس نہیں کی تھی۔ وہ آنکھیں کئی بار چپکتے تشویش سے بولی، لیکن اس بار وہ واقعی ہی غصے میں تھا۔ تمہیں کس نے اجازت دی کہ اپنے وجود کو چھونے دو اس لڑکی کو؟ کیا میں نے تمہیں اجازت دی تھی؟ مت بھولو کلب اسیر عالم، تم اور تمہارا وجود میرا ہے۔ اب وہ تمہارا نہیں، میرا حق ہے۔ وہ دانتوں پر جمائے ایک ایک لفظ چبا چبا کر ادا کرتے سختی سے گرایا۔ اس کی سرد سی آواز پر وہ کانپ گئی۔ آخر تمہاری ہمت کیسے ہوئی کوئی بھی ایری گیری اٹھ کر تمہیں چھوئے؟ اس نے اس کے بازو کو جھٹکا جو رونے کی تیاری میں تھی، لیکن مقابل کے سر پر تو غصہ سوار تھا۔ ماتھے پر تیوری چڑھائے وہ اس سے سوال کر رہا تھا۔ وہ ان
ہسبینڈ وائف کو پچھلے 5 سالوں سے جانتا تھا، لیکن پھر بھی کلب کو ہاتھ لگانے پر اسے شدید غصہ آیا تھا اس لڑکی پر۔ جاؤ اور شاور لے آؤ فوراً۔ اس نے اس کا بازو چھوڑا اور آگے بڑھتے لکڑی کی الماری سے اس کا ڈریس نکالتے واپس آتے اسے دیا تھا۔ کلب نے جھکے سر سے ساتھ اس ڈریس کو پکڑا۔ وہ رو دیتی تھی اب بھی، لیکن اب وہ بہت کم ایسا کرتی تھی۔ اسے سمجھ آنے لگی تھی کہ کچھ باتوں کی، اور سب سے زیادہ یہ کہ وہ اس کے لیے حد سے زیادہ جنونی تھا۔ وہ تو اس پر لڑکیوں کی گرفت برداشت نہیں کرتا تھا، قزاق کے لڑکوں کی، وہ صرف اس کی تھی، اسیر کی قلب۔ وہ شاور لے کر باہر نکلی۔ اس نے بھیگے لب لرز رہے تھے۔ بے شک وہ گرم پانی سے شاور لے کر نکلی تھی، لیکن یک سردی میں وہ کپ کپا رہی تھی۔ اس شخص نے ہیٹر تک آن نہیں کیا تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھا، بازو صوفے کی بیک پر پھیلائے، اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کلب نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کے دیکھتے اس شخص نے آنکھیں بند کیں۔ اس کا آنکھیں بند کرنا اس لڑکی کو برا لگا۔ وہ لب دبا گئی۔ قدم قدم چلتی وہ آگے بڑھی۔ صوفے کے قریب پہنچتے اس نے نظر واپس اس کے تنے ہوئے چہرے پر ڈالی۔ پولیس والے جی، ہم نے نہا لیا۔ ہاتھوں کو آپس میں جوڑے اس نے مدھم سی آواز میں کہا۔ اس کی بات پر اس نے آنکھیں کھولیں، پھر سر اٹھتا پیر اسے دیکھا۔ اس کا مہکتا وجود ایک نشہ تھا۔ اس نے آنکھیں میچی اور واپس کھولتے کھڑا ہوا، لکڑی کی الماری کی طرف گیا، ایک اور ڈریس نکال کر واپس اس کی جانب آیا اور ناسمجھی سے اسے اپنی جانب بڑھا اور اس کا ہاتھ دیکھنے لگی جس میں ڈریس تھی۔ شاور لے آؤ۔ اس نے ڈریس مزید اس کی جانب بڑھاتے کہا۔ کلب کی آنکھیں پھیلیں۔ وہ ابھی بھی نہا کر آئی تھی، ابھی تو 5 منٹ بھی نہیں ہوئے تھے، اور پھر سے اسے شاور لینے کو بھیج رہا تھا۔ لیکن ہم تو ابھی نہائے ہیں۔ پولیس والے جی، آپ نے نہیں دیکھا، یہ دیکھیں ہمارے بال گیلے ہیں۔ ایک بار پھر سے پانی کو سوچتے وہ اب ہلکے سے لرز گئی تھی۔ اس نے تیزی سے اپنے تھوڑے سے بال ہاتھوں میں لیے۔ مجھے تو نظر نہیں آ رہا، میں سو گیا تھا، میں نے تمہیں نہیں دیکھا۔ جاؤ شاور لے آؤ، اور اس بار جلدی آنا، میرے جاگتے جاگتے۔ اس نے کپڑے اس کی جانب کیے۔ اس کا لہجہ سرد تھا، جبکہ چہرہ سپاٹ۔ شاید وہ آج اسے بخشنے کے موڈ میں نہ تھا۔ کلب نے کپڑے اس سے پکڑے اور واپس واش روم کا رخ کیا۔ اس نے پلٹ کر ایک بار اسے دیکھا، جس کی نظر اس کی گیلی پشت پر تھی، اور وہ سوچ ہی رہی تھی شاید وہ اسے بلا لے واپس، لیکن یہ اس کی خام خیالی ہی ثابت ہوئی۔ وہ واپس صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس کے لب سختی سے ایک دوسرے میں پیوست تھے، آنکھیں درد کر رہی تھیں۔ اس کے دماغ میں وہ تصویریں گھوم رہی تھیں جو اس شخص کے گھر سے ملی تھیں۔ اس بار تقریباً 10 منٹ بعد ہی وہ باہر نکل آئی تھی۔ شاید اس نے بھی شاور لینے کا نام ہی لیا تھا۔ واش روم کا دروازہ کھولنے کی آواز پر اس شخص نے سکون سے واپس آنکھیں موند ڈالی تھیں۔ وہ باہر نکلی۔ اس کے جسم میں سنسنی سی دوڑ رہی تھی، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے سر واپس اٹھایا۔ اس کی بند آنکھوں کو دیکھ کر اس لڑکی کی آنکھوں میں پانی جمع ہوا تھا۔ پولیس والے جی، آپ نے آنکھیں بند کی ہیں، ہم نہا آئے ہیں، یہ دیکھیں ہمارے بال اب پورے گیلے ہیں۔ اس نے بالوں کو جھٹکا دیا۔ اس کا چہرہ ہلکا سرخ ہوا، آنکھیں بھی سرخ تھیں۔ وہ ویسے ہی آنکھیں بند کیے 5 منٹ لیٹا رہا، اور پھر آنکھیں کھولیں۔ اس کے لبوں کے کنارے ڈمپل گہرا ہوا، مسکراہٹ یکدم سنجیدگی میں سمٹ گئی۔ تمہیں یہ یاد ہے کہ میں نے آنکھیں بند کی؟ یہ یاد نہیں ہے کہ کیا بول رہا تھا؟ ہاں، کہ گھر پر رہنا۔ ماتھے پر تیوری چڑھائے وہ وہیں صوفے پر بیٹھے آئی برو اٹھا کر سخت لہجے میں بولا۔ اس کی بات پر وہ سر جھکا گئی۔ ہم واپس ایسا نہیں کریں گے۔ لب کاٹتے اس نے انگلیاں مسر ڈالی تھیں۔ اس کے جھکے سر کو دیکھتے اس کے ماتھے پر موجود بل گہرے ہوئے۔ میری طرف دیکھ کر بات کرو قلب اسیر، اس نے کہا۔ میری طرف سے کبھی رخ مت موڑنا اور تمہاری جان نکال لوں گا۔ اب لب بھینچتے وہ دانتوں پر جمائے چہرے پر درکشیدگی لیے بولا تھا۔ کلب نے کالی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس نے تنے اعصاب ڈھیلے ہوئے۔ ہاں، اس کے دل کو یہی چاہیے تھا۔ اس لڑکی کی خود پر نظریں۔ کپڑے پکڑو شرافت سے اور جاؤ شاور لے آؤ۔ اس بات کی سزا ہے تمہیں کہ تم نے خود کو میرے سوا کسی کو چھونے دیا۔ وہ موبائل پکڑتے اسے دیکھتے اس پر سے نظریں ہٹا گیا۔ وہ رونے والی تھی۔ تمہارے وجود پر میرے سوا کسی کا لمس نہیں ہونا چاہیے، کسی کا بھی نہیں۔ تمہارے وجود سے صرف میری خوشبو آنی چاہیے۔ جاؤ اچھے سے شاور لے آؤ۔ اسے ہلتے نہ دیکھ کر اس نے موبائل سے سر اٹھاتے سخت نظروں سے اسے گھورتے ایک ایک لفظ پر زور دیتے کہا۔ قلب کے حلق میں پھندا سا اٹکا۔ اس نے برداشت ہی نہیں تھا کہ اس شخص کا ایسا رویہ، جس نے 4 سال اس پر محبت لٹاتے اسے اپنا عادی بنایا تھا، کیا وہ اب گوارا کر لیتی اس کے 4 منٹ کی ناراضگی بھی؟ ہرگز نہیں۔ کپڑے لکڑی کی الماری سے لیتے اس نے واپس
قدم واش روم کی جانب کیے تھے۔ وہ جاتے ہوئے پلٹ کر اسے بھی دیکھ لیتی، لیکن مجال وہ جو اس کی طرف کوئی رحم آیا ہو۔ 20 منٹ بعد وہ شاور لیے باہر نکلی۔ اس نے اچھے سے اپنے بازو کو رگڑا تھا اور اچھے سے چہرہ دھویا تھا۔ بغیر اس شخص کی طرف دیکھے اس کے قدم ڈریسنگ ٹیبل کی طرف اٹھے۔ اس نے وہاں پڑا اس کا پرفیوم اٹھایا اور اپنے اوپر چھڑک لیا۔ وہ جو بظاہر موبائل میں مصروف تھا، نظریں ترچھی کرتے اس نے اس عمل کو دیکھتے اس کے لب گہرے مسکرائے۔ وہ قدم قدم چلتی کانپی ہوئی اس تک پہنچی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر مصروف سے انداز میں اسے دیکھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ کھڑا، اس کے اور اپنے درمیان ایک قدم کا فاصلہ برقرار۔ اس نے اپنے ضبط کو آزمایا۔ وہ دھیرے سے نیچے جھکا، اس کی گردن کے قریب ایک گہرا سانس چھوڑا۔ وہ اس کی خوشبو تھی جو اس لڑکی سے آ رہی تھی۔ وہ دھیرے سے ہنسا، لبوں کے کنارے موجود ڈمپل گہرا ہوا۔ کیا اب آپ کی خوشبو آ رہی ہے؟ ہم نے آپ کی خوشبو لگا لی ہے۔ وہ سر اٹھائے سوالیہ ہوئی تھی۔ اس نے اپنی مسکراہٹ سمیٹ لی۔ اب اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی، لیکن اس کی سبز آنکھیں چمک رہی تھیں۔ یہ عارضی خوشبو ہے قلب اسیر۔ میں تمہارے وجود کو اپنی خوشبو سے معطر کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی، جبکہ آنکھوں میں چمک تھی۔ اس کی آنکھوں میں اس لڑکی کا عکس تھا، جذبات میں لپٹا عکس۔ وہ دھیرے غمگین لہجے میں بولتا، اس کی دھڑکنیں بڑھا گیا تھا۔ وہ سر نیچے جھکائے گہرا سانس بھر گئی۔ مقابل کھڑے شخص کے جذبات اس کے سمجھ سے باہر تھے، لیکن وہ جذبات اسے مسمرائز کرنے والے تھے۔ تمہارے بال خشک ہیں، جاؤ واپس۔ اس نے سیدھا ہوتے انگلی واش روم کی جانب کی تھی۔ قلب میں بے ساختہ سر اٹھا کر اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ وہ اب اسے گھور رہی تھی۔ وہ ایسا کم کرتی تھی، بہت کم، اور وہ اس منظر میں کچھ کھو گئی تھی۔ ایوا نے خود کھلایا تھا۔ وہ رونے والی تھی، بار بار پلکیں جھپک رہی تھی۔ اس نے گردن کو اور اوپر اٹھایا۔ اس کی شگاف گردن پر بکھری سرخیوں کو دیکھ کر اس شخص کی نظریں ساکت ہوئیں۔ اس کا دل شدت سے دھڑک اٹھا تھا۔ اس نے نفی میں سر ہلاتے نظریں پھیریں اور انگلی کے اشارے سے اسے وہاں سے جانے کو بولا تھا۔ وہ منہ پھیلاتی، اس کی بار پیر پٹکتی وہاں سے کپڑے لیتے نکل گئی۔ وہ صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھا، آنکھیں میچتے سر دائیں بائیں ہلایا، جیسے کچھ زائل کرنے کی کوشش میں ہو شاید۔ پھر وہ کئی بار شاور لے آئی تھی اور اس شخص نے ہر بار اسے واپس بھیجا، اور یہ 12ویں بار تھا۔ سردی سے اس کے ساتھ سکڑ سے گئے تھے۔ انگلیوں پر زیادہ پانی کی وجہ سے سفید لکیریں سی کھینچی گئی تھیں۔ اس بار وہ 2 منٹ میں ہی واپس آ گئی تھی۔ اس کی ناک غصے سے سرخ ہو رہی تھی۔ اس نے گھور کر صوفے پر بیٹھے شخص کو دیکھا۔ اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر سر نیچے جھکائے مسکرایا۔ اب بال گیلے ہیں، کپڑے بھی گیلے ہیں۔ پولیس والے جی دیکھیں، ہم نہا آئے ہیں۔ وہ ذرا آواز میں خفگی سے بولی۔ خفا ہونا بنتا تھا۔ کیا مقابل کا دماغ خراب تھا جو اسے اتنی بار شاور لینے کو بولا تھا؟ ہاں، واقعی خراب تھا۔ اس نے اس کے بھیگے سراپے کو دیکھا۔ وہ پانی کپڑوں پر ڈال کر آ گئی تھی۔ اس کا دل کیا کہکا لگا کر ہنسے، لیکن اب اگر وہ ہنستا تو وہ لڑکی اسے کچا چبا جاتی۔ اس کے تیور ایسے ہی لگ رہے تھے۔ ٹھیک ہے، یہاں سے سوکھے ہیں، یہ لو، چینج کر کے آؤ اچھے سے۔ اس نے اس بار اسے کپڑے دیتے نرم لہجے میں کہا۔ وہ غصے سے گہری سانس کھینچتی اسے دیکھ رہی تھی تو اس نے آئی برو اٹھایا۔ اس نے کپڑے اسے پکڑے اور واش روم میں گھس گئی۔ اس نے ہیٹر آن کیا اور بیڈ پر آ کر بیٹھا۔ وہ واپس سے باہر نکلی۔ 15 منٹ بعد ایک ہاتھ میں ٹاول پکڑا تھا جو بالوں پر تھا۔ یہاں آؤ۔ بیڈ پر نیم دراز اس نے اس بار شاید اس نازک لڑکی پر رحم کھایا تھا، ورنہ اتنی سردی میں اتنی بری سزا کو تصور تک نہیں کر سکتا کوئی۔ وہ اس کی سلگتی آنکھوں میں ابھرے جذبات کو دیکھتے کانپ اٹھی تھی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کے گیلے بال کمر پر بکھرے کمر کو بھگا رہے تھے۔ اس نے بھیگے ہونٹ لرز رہے تھے۔ میں نے منع کیا تھا نا وہاں مت جانا، اور تم نہ صرف وہاں گئی بلکہ اس عورت کے ہاتھ سے تم نے کھایا۔ تم نے اسے خود کو چھونے دیا۔ بیڈ پر ہی نیم دراز ہوتے اس نے سرد لفظوں سے اس وجود کو سر تا پیر دیکھا۔ وہ لرز رہی تھی۔ بے شک وہ گرم پانی سے نہائی تھی، لیکن وہ 13 بار نہائی تھی۔ اس شخص نے اسے عجیب و غریب سزا دی تھی۔ قلب ادھر آؤ، میں نے کہا۔ اس نے بیڈ پر زور سے ہاتھ دے مارا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہوئی تھیں۔ قلب نے زور سے آنکھیں میچی۔ وہ سر جھکا گئی۔ وہ قدم دھیرے سے اٹھاتے بیڈ کی جانب گئی۔ اس کے پہنچتے ہی اس نے اس کی کلائی جکڑتے اسے بیڈ پر بٹھایا تھا۔ وہ منہ پھیلا گئی تھی۔ اس شخص نے ٹاول اس کے ہاتھ سے پکڑا اور اس کے سر پر رکھتے بالوں کو خشک کیا، جبکہ وہ منہ پھیلائے بیٹھی تھی۔ وہ سر جھکائے دھیرے سے ہنسا۔ اس کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ میں نے تمہیں صبح کہا تھا قلب،
گیلا ٹاول نیچے فرش پر گراتے اس نے اس کے الجھے بالوں کو ہاتھ میں لیتے جھٹکا دیا تھا۔ پانی کے قطرے اس کے چہرے پر گرے۔ میں نے 4 سال انتظار کیا ہے، اب میں 4 پل بھی انتظار نہیں کروں گا، اور نہ میں اس کا حقدار ہوں۔ وہ پیچھے سے اس کے کان کے قریب جھکتے سحرتاری کرتی سرگوشی میں بولا۔ اس کی آنکھیں بوجھل ہوئی تھیں، جبکہ اس کے بات پر کلب نے ناسمجھی سے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ اس کے چہرے کو اپنے چہرے کے بے حد قریب پاتے وہ سانس روک گئی۔ اس کی کالی آنکھیں ساکت ہوئیں، جبکہ مقابل نے دھیرے سے ہاتھ اٹھاتے انگلی اس کی بھیگی گردن کی نسوں پر پھیری۔ اس کی آنکھیں مسمرائز ہوئیں۔ وہ دھیرے سے جھکا چہرہ اس کے چہرے کے مزید قریب کیا۔ میں اسیر عالم اس احساس سے خود کو بری الزامہ کرتا ہوں۔ اس نے مزید جھکتے اس کی گردن گلابی لبوں کو دھیرے سے چھوا۔ ایک کرنٹ سا اس کی نازک لڑکی کے وجود میں دوڑا، جبکہ اس کی انگلی اب بھی اس کی نسوں کو تسکین دے رہی تھی۔ اسیر، وہ دھیرے سے بولی تھی۔ وہ ساکت ہو گیا۔ وہ پہلی بار اس کا نام پکار بیٹھی تھی، وہ بھی تب جب اس شخص کو خود پر قابو پانا ناممکن تھا۔ تم نے جو ابھی کیا اس کی ذمہ دار تم خود ہو کلب اسیر، مجھے الزام مت دینا۔ انگلی سے اس کے شگاف گردن کی نس کو سلگاتے اس نے دھیمے مگر غمگین لہجے میں بوجھل میں بولا، وہ تمہیں سب سے چھپا کر رکھوں گا، کلب اسیر، خود کے سائے سے بھی۔ اس نے دھیرے سے اس کی کندھوں پر بازو جمائے، اس کا رخ اپنی جانب موڑا۔ کلب کا حلق خشک پڑا تھا، وہ آہستہ سے اس کے ماتھے سے لب رکھ گیا۔ اسیر کو اس زندگی کو گزارنے کے لیے دل کی ضرورت ہے۔ بھاری لہجہ وہ دھیرے سے نیچے جھکا اور اس کی تھوڑی پر لب دے رکھے۔ وہ زور سے آنکھیں میچ گئی۔ اس لڑکی کو اپنا دل شدت سے دھڑکتا محسوس ہوا۔ میں تمہارے معاملے میں بہت برا ہوں کلب اسیر، بہت برا۔ مجھے خوف آتا ہے اپنی برائی سے۔ اس کا حلق سوکھ گیا تھا۔ اس نے آدھ کھلی آنکھوں میں حد درجہ جذبات تھے۔ وہ گردن مزید جھکائے لب اس کے لبوں کے قریب لے گیا۔ تمہارے معاملے میں میں بہت کمزور بندہ ہوں۔ اس کے لب حرکت کرتے مقابل لڑکی کے لبوں سے ٹکرائے، اس کی دھڑکنوں کو تیز کر گئے۔ وہ بوجھل سی سرگوشی میں محبت لٹاتی زبان تھی۔ تم مجھے زندگی کی طرح عزیز ہو کلب اسیر، کہ تمہیں کھونے میں مجھے ڈر سا لگتا ہے۔ اس کے ہلکے لب اس کے لبوں پر سرگوشیاں کر رہے تھے، معطر سی سرگوشیاں۔ ایک حرارت سی اسے اپنے وجود میں اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ دھیرے سے ہاتھ بیڈ پر رکھتی پیچھے ہونے لگی، جب اس نے جھٹکے سے اس کی کلائی اپنی گرفت میں لی اور اسے بیڈ پر لٹاتے اس پر جھکا۔ اپنے رب کے بعد اس دنیا میں اگر اسیر عالم کسی چیز سے ڈرتا ہے کلب، تو وہ تم تو تمہارا وجود کی دوری ہے۔ اس نے اس کے ہاتھ پر گرفت سخت کی اور اس کی دھڑکنیں بڑھا گیا۔ اس کی پرتپش سرگوشیاں اور آنکھوں پر اس کے لبوں کا لمس جذبات میں طوفان سا برپا ہوا۔ اس سلسلے میں محبت میں اسیر عالم کلب خان کا مرید ہے۔ لبوں سے نکلتی ایک مکمل سرگوشی، جذبات میں بوجھل لپٹے الفاظ اور اس کے گال پر سفر کرتے اس کے لب۔ پولیس والے جی، اس نے لب لڑکھڑا کر بولے، اس کی بیئرڈ کی چبھن اپنے گالوں پر محسوس کرتی وہ اٹکتے لہجے میں بولی تھی، ہمارا دل زور سے دھڑک رہا تھا، یہ آہستہ نہیں ہو رہا۔ وہ دھیمے لہجے میں بولی، لبوں پر زبان پھیرتے اس کی معصومیت نے کہا، اور اس کی بات پر اس کے لبوں کے کنارے پر پڑتا ڈمپل گہرا ہوا، اس دل کو آہستہ آہستہ ہونا بھی نہیں چاہیے، یہ شدت سے دھڑکنا چاہیے، اس دل کو پتہ چلنا چاہیے کہ اسیر عالم کا دل ہے۔ وہ گہری مسکراہٹ لبوں پر سجائے بولا۔ کلب نے آنکھیں دوبارہ چپکائیں، وہ گہرا سانس بھر گئی۔ وہ لبوں پر مسکراہٹ سجائے بس اسے ہی دیکھ رہا تھا، اس کے ہر نقوش کو حفظ کر رہا تھا۔ تم خوبصورت ہو کلب اسیر، لیکن اسیر عالم کی تمہاری معصومیت سے محبت ہے۔ اس نے دھیرے سے کہتے مزید اس کے چہرے پر جھکتے اس کے لبوں پر سلگتا لمس چھوڑا۔ نرم ہونٹوں کی نرماہٹ پر اس کا دل شدت سے دھڑکا تھا۔ اس کی سانسوں کے شور کو اس نے اپنی سانسوں میں قید کیا۔ اس کے ہاتھ پر اس کی گرفت سخت ہو گئی اور آنکھیں زور سے میچ گئی۔ وہ اس کی سانسوں کو کتنی ہی دیر اپنی سانسوں میں سلگاتا رہا۔ اس سے تھوڑی دور ہوتے اس نے مخمور مسمرائز کرتی نظروں سے اسے دیکھا، جو گہرا سانس بھر کر رہ گئی۔ اس نے آنکھیں وار کرتے اسے دیکھا۔ پولیس والے جی، وہ گھبرا گئی اس کی آنکھوں میں اترتی سرخی دیکھ کر، اس کی چلتی بھاری سانسوں کے شور پر۔ یہ ثواب والی محبت تھی۔ میں گناہ گار بندہ ہوں، مجھے ثواب کی ضرورت ہے۔ وہ لب دبائے بولا۔ نچلے لب کے کنارے پر پڑتا ڈمپل اس کی شرارت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ اس کی بات پر کلب کی آنکھیں مزید پھیل گئیں۔ کیا تم مجھے گناہ گار مارو گی؟ اس نے چہرے پر معصومیت طاری کرتے جھکتے نرمی سے اس کے ناک پر لب رکھے۔ تیکھے سے نقوش دل میں اترے۔
کیا تم چاہتی ہو مجھے مار پڑے؟ دھیرے سے اوپر اٹھتے اس نے آئی برو اٹھا کر ساتھ ہی اس کے لبوں میں مس کیے۔ وہ پلکیں چپکا گئی۔ ہاں پڑے، آپ نے 13 بار ہمیں نہانے کو بولا ہے، آپ کو مار پڑے، زیادہ، بہت زیادہ۔ وہ چکی پلکیں اب کی بار اٹھائے لبوں کو نہ کاٹتے بولی۔ اسیر عالم کئی پل سے اسے دیکھتا رہا۔ ہاں 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 ہاں، میرا دل کرتا ہے میں تمہیں کھا جاؤں۔ یہ کہاں سے لاتی ہو تم ایسی باتیں؟ اس نے سر اٹھائے کہکہ لگایا اور پھر نیچے جھکتے اس کی سرخ ہوتی گال پر دانت کاڑے۔ اس نے دوسرا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھتے اسے دور ہٹانا چاہا۔ اس نے بڑی فرصت سے اس کا دوسرا ہاتھ بھی جکڑتے گرفت میں لیا اور اسے شوق نظروں سے دیکھنے لگا۔ وہ منہ پھیلا گئی۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی عورت کی خواہش نہیں کی۔ تم میری بن مانگی خواہش ہو، ایک مکمل خوبصورت خواہش، اور اس خواہش کے بعد اب کوئی خواہش نہیں رہی۔ اس نے اس کی گردن پر لب رکھتے دھیرے سے اس کی ابھرتی نسوں کو لبوں سے تسخیر کیا تھا اور وہ لرز کر رہ گئی۔ تم میرا کل اثاثہ ہو قلب۔ اسیر عالم قلب کے بغیر فقیر ہے۔ اس نے شدت سے اس کے کالر بون پر لب رکھتے سلگتے لہجے میں لفظ ادا کیے تھے۔ وہ ساکت ہو گئی۔ اس کی مزاحمت کرتی کوشش ترک ہو گئی۔ میں چاہتا ہوں تم مجھ سے محبت کرو، میرا دل بن جاؤ۔ مدھم سی سرگوشی میں ڈوبے غمگین لفظ جو اس کی سلگتی گرم سانسوں کے ساتھ قلب کے کانوں کو دہکا رہے تھے۔ اس نے دھیرے سے اس کے کان کی لو کو لبوں سے کاٹا۔ وہ سانس روک گئی۔ اس کا ہر لمس، ہر سرگوشی جان لیوا تھی۔ دل اسیر، تم اسیر کا دل ہو۔ اس کے کان کے قریب بھوجل لفظوں میں سرگوشی کرتے اس نے گہرا سانس کھینچا تھا۔ مقابل لڑکی کا سانس واپس سے بحال ہوا۔ دل ہتھیلیوں میں دھڑکتا محسوس ہوا۔ میں کھو جاؤں قلب، مجھے خود میں گم کر لو۔ اس کے لبوں پر جھکتے اس نے دھیرے سے اس کی سانسوں کو خود میں قید کیا تھا۔ ایک سلگتا لمس چھوڑے وہ اوپر اٹھا۔ تم اللہ کی طرف سے بھیجی گئی سب نعمتوں میں سے سب سے خاص نعمت ہو میرے لیے۔ اس نے سلگتے لب اس کے ماتھے پر رکھے اور اس کا لہجہ پر تپش تھا، جذبات سے لبریز۔ اس نے اوپر اٹھتے شرٹ کے بٹن کھولتے شرٹ دور اچھال دی۔ وہ واپس اس پر جھک گیا، اس کے چہرے کے ایک ایک نگوش کو چومتے۔ اس کی گہری سانسوں کی تپش اس کے چہرے پر دہک رہی تھی۔ اسیر عالم تمہیں خود سے زیادہ چاہتا ہے۔ اسیر عالم تم پر اسے اپنی سانسیں وار کر پھینک سکتا ہے۔ میرا دل ہو تم، اس دل کو ہمیشہ دھڑکائے رکھنا۔ اس کی شرٹ کندھے سے کھسکاتے اس نے اس کے کندھے پر سلگتے رب رکھے۔ آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، بھوجل سی سرخ آنکھیں، لفظ پر تپش تھی۔ تمہارے وجود کے بعد اسیر عالم کے ہاتھ ہمیشہ احساس تشکر سے اٹھے رہیں گے۔ کیا تمہارے بعد کسی چیز کی چاہ نہیں ہے؟ تم ہو تو سب کچھ مکمل ہے۔ اس نے مسمرائز کرتی آواز میں جملے مکمل کیے۔ اس کی بھاری آواز پر اس کا دل دھڑک اٹھا تھا۔ اس نے دھیرے سے اس کے لب کے مقابل پر لب رکھے۔ اس زندگی میں میری سب سے بڑی خواہش تمہارے وجود کا میری زندگی میں شامل ہونا، اور اسے خود میں سمیٹ رہا ہوں۔ اس کی سرگوشیاں اس کے دھڑکنیں بڑھا رہی تھیں۔ دل سینے میں دھڑک دھڑک کر پاگل ہو رہا تھا۔ اس کی بے باکیاں مزید بڑھتی جا رہی تھیں۔ اپنی پوری حیات میں اسیر عالم نے اپنے نزدیک تمام سا عزیز کسی کو نہیں رکھا، خود کو بھی نہیں۔ اس کی گردن پر سفر کرتے اس کے لبوں نے ایک سرگوشی آزاد ہوئی۔ وہ گہرا سانس بھر گیا۔ اس لڑکی کا وجود اس کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ وہ مکمل اس پر جھکتے اسے اپنی آغوش میں لے گیا۔ وہ اسے خود میں چھپا گیا تھا۔ وہ فقط اس کی تھی۔ وہ رفتہ رفتہ اس کو خود کے جذبوں سے روشناس کروا رہا تھا۔ وہ اس کی جذبات سے گھبراتی اس کے سینے میں حنا لے گئی۔ وہ دھیرے سے ہنسا، آنکھیں چمک اٹھیں، ایک مکمل گہری ہنسی۔ اور یہاں پر ہمارے ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ قسط میں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔